غصہ آ جانے کے وقت کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ سرکش شیطانوں کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار وشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بد آگے نہیں گزر سکتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا فرمایا اور پھیلایا اور وجود عطا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمانوں سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے ایسے رات کو آنے والے کے جو خیر کے ساتھ آئے۔ اے نہایت رحم کرنے والے۔ تدبیر الٹ جانے پر بے بسی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں اچھائی موجود ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بے بس ہو کر نہ بیٹھو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے۔ پریشان آدمی اپنا حال کیسے بتائے؟ الحمد للہ علی کل حال۔ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جسم میں تکلیف محسوس ہو تو کیا کہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ مصیبت زدہ کو دیکھنے کے وقت کی دعا الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔